دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، اور پھر تلقین نے دے پر سنائیں گے حسین، دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، اور پھر تلقین نے سنائیں گے حسین، دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، خنجر بیعت طلب کے ہاتھ تھک کر ٹوٹ جائیں، اس قدر زخموں کی گنجائش بڑھائیں گے حسین، اس قدر زخموں کی گنجائش بڑھائیں گے حسین، وہ کیا لکھے گا کربلا کا فیصلہ کوئی یزید، فیصلہ وہ ہے جو لینے پر سنائیں گے حسین، فیصلہ وہ ہے جو لینے پر سنائیں گے حسین، اور روئے گا جب ظلم رن میں بے زبان سے ہار کر اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین، اپنے اصغر کے لبوں سے مسکرائیں گے حسین، دفن کر کے موت کو مقتل سے آئیں گے حسین، وہ لحد میں بھی مجھے تنہا نہ رکھیں گے نسیم، صورت خاک شفا ہمراہ جائیں گے حسین، صورت خاک شفا ہمراہ جائیں گے حسین، دفن کر کے موت کو فاتح۔ رن میں زینب کے جو آغوش کے پالے آئے، رن میں زینب کے جو آغوش کے پالے آئے، دونوں کس شان سے ہتھیار سنبھالے آئے، گھوڑے چمکاتے ہلاتے ہوئے بھالے آئے، قتل کرنے کو سواروں کے
رسالے آئے قتل کرنے کو سواروں کے رسالے آئے جا پڑے شیر چمکتی ہوئی تلواروں میں گر گئے دونوں جریلا ستمگاروں میں گر گئے دونوں جریلا ستمگاروں میں ناگہاں فوج سے پیاسوں پہ ہوئی بارش تھی اور چمکنے لگی ہر ایک لائی کی شمشیر چھوٹے سے نیمچوں کو کھینچ کے وہ ماہ منیر مسکرا کر لگے آپس میں یہ کرنے تقریر مسکرا کر یہ آپس میں یہ کرنے تقریر زخم شمشیروں سینہ جسم پر سہنا بھائی سائے کی طرح مگر ساتھ ہے رہنا بھائی سائے کی طرح مگر ساتھ ہے رہنا بھائی تو کہیں ایسا نہ ہو ہم ہو کہیں اور تم ہو کہیں یوں اگر مارے بھی جائیں گے تو کچھ لطف نہیں ایک ہی جاپا گرے گھوڑے سے بالائے زمین ہے یہ لازم کے دم مرگ بھی ہم تم ہو کر ہے یہ لازم کے دم مرگ ہوں ہم تم ہو کر ساتھ ہی خلد کو دنیا سے سفر کر جائیں خدمت احمد و زہرا میں برابر جائیں خدمت احمد و زہرا میں برابر جائیں وہ کہہ کے یہ دونوں نے رانوں میں دبائے گھوڑے لے کے نام اسد اللہ اڑائے گھوڑے لاکھوں اسواروں سے بھی رکنے نہ پائے گھوڑے شیر کی طرح سے آدھا میں ڈرائے گھوڑے شیر کی طرح سے آدھا میں ڈرائے گھوڑے قہر نازل ہوا خالق کا جفاکاروں پر بجلیاں گرنے لگی رن میں ستمگاروں پر بجلیاں گرنے لگی رن میں ستمگاروں پر یوں ہی لڑتے رہے تا دیر وہ جو نیک صفات دل سے لب سوکھ گئے آنے لگے غش ہے ہاں چھوٹے بھائی نے کہی چپکے سے بھائی سے یہ بات ہم تو اب مرتے ہیں اے بھائی چلو سوئے فرات ہم تو اب مرتے ہیں اے بھائی چلو سوئے فرات مدد خالق اکبر سے فقط لڑتے ہیں پیاس ایسی ہے کہ گھوڑے سے گرے پڑتے
پیاس ایسی ہے کہ گھوڑے سے گرے پڑتے ہیں، اور آگ سی بھڑکی ہے جلتا ہے گلے جا بھائی، اب تو لڑنے کی بھی اصلاح نہیں طاقت بھائی، شان بھی شل ہوئے دکھنے لگا پہنچا بھائی، اہل کی دور ہے نزدیک ہے دریا بھائی، اہل کی دور ہے نزدیک ہے دریا بھائی، پانی پینے کا تو توبہ جو ذرا دھیان آئے، ہاتھ منہ دھو لے ذرا چل کے تو جانا جائے، ہاتھ منہ دھو لے ذرا چل کے تو جانا جائے، تب بڑے بھائی نے اشک آنکھوں میں بھر کر یہ کہا ذکر پانی کا مناسب نہیں تم کو بھیا، تشنگی پر شہ بے کس کے کرو غور ذرا، 3 دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی کا ملا، 3 دن سے انہیں قطرہ نہیں پانی کا ملا، دل بھر آتا ہے اور چھاتی بھی پھٹی جاتی ہے، تشنگی اصغر معصوم کے یاد آتی ہے، تشنگی اصغر معصوم کے یاد آتی ہے، پیاس سے بالی سکینہ بھی ہے مرنے کے قریب، دیکھ کر غش میں اسے روتے ہیں ہر دم شہیدی، جائیں دریا پا تو ہو والدہ صاحب غمگی، دود ہم کو جو نہ بخشیں تو یہ کچھ دور نہیں، دود ہم کو جو نہ بخشیں تو یہ کچھ دور نہیں، میں تیری پیاس کے قرباں میرے پیاسے بھائی، پانی اب پیجیو کوثر کے کنارے بھائی، پانی اب پیجیو کوثر کے کنارے بھائی، رن میں زینب کے یوں زمانے میں کوئی صاحب منصب نہ ہوا، یعنی ہم مرتبہ بنت اسد رب نہ ہوا، بعد زینا تو ہوئی ثانی زینا زینب،
بعد زینب کوئی پھر ثانی زینب نہ ہوا مسدس نام رن ایک شور ہوا محمد آئے ہو گیا حشر بپا محمد آئے ہل گیا دست بلا محمد آئے لے کے باطل کی قضا محمد آئے آکے عباس نے میدان میں اتارا ہے انہیں جنگ کے واسطے زینب نے سنوارا ہے انہیں جنگ کے واسطے زینب نے سنوارا ہے انہیں سرخی خون شجاع سے دمکتے چہرے مانے کچھ دیر شفقت کی نظر سے دیکھے پیار کی باہوں میں پھر بھینچ کے دونوں بیٹے مامتا سے کبھی عارض کبھی ماتھے چومے ارے عارض سے کبھی ماتھے بولی زینب کہ میرے دودھ کی قیمت ہے یہی تم شبیر پہ قربان میری حسرت ہے یہی اور تم اس جنگ میں جعفر کی شجاعت کے نشان تم اس جنگ میں حیدر کی امامت کے نشان تم اس جنگ میں احمد کی نبوت کے نشان تم اس جنگ میں اسلام کی طاقت کے نشان پاؤ باطل کے کٹے ہار کے مرکاب کی طرح شمر کو مارنا میدان میں مرہا کی طرح شمر کو مارنا میدان میں مرہا کی طرح یہ ستارے ہیں اندھیروں کو نگل سکتے ہیں تپش عزم سے پاتھر بھی پگھل سکتے ہیں اور یہ بھی حیدر کے جیالے ہیں مچل سکتے ہیں حیدر کے جیالے ہیں مچل سکتے ہیں اور یعنی عباس کی جرت میں یہ ڈھل سکتے ہیں حوصلے چومتے ہیں کہ کلا ان کی دیکھنے آیا ہے خیبر بھی لڑائی کی دیکھنے آیا ہے خیبر بھی لڑائی کی اور باپ کے رشتے سے ہو تو باپ کے رشتے سے ہو جعفر تیار کیا ماں کے رشتے سے ہو تم حیدر کرار
کیا دونوں رشتوں سے ہو تم سید ابرار کیا دونوں رشتوں سے جری جری کہتے ہیں لوگ جعفر تو کبھی تم کو علی کہتے ہیں مارنا دشت میں چن چن کے ستمگاروں کو زد پہ تلواروں کے رکھ لینا علمداروں کو منہ چھپائے نہ بنے شام کے خونخواروں کو رن میں للکار نہ یوں فوج کے سالاروں کو نصرت دل پیغمبر کرو حیدر کی طرح دیر لشکر کے اکھاڑو در خیبر کی طرح دیر لشکر کے اکھاڑو در خیبر کی طرح کرتے جاتے تھے یوں ہی لشکر کفار کا خون فقر سے جھومتے تھے دیکھ کے تلوار کا خون ان کو دیتا تھا دعا جعفر تیار کا خون شان کہتی تھی کہ ہے حیدر کرار کا خون جب یہ تلوار چلانے لگے در کی طرح کٹ گئی فوج ستم مرحب و انتر کی طرح دیکھنے والی تھی ان پھولوں سے چہرے کی پابند نہ نگاہوں میں کوئی خوف نہ ماتھے پہ شکن اپنے غنچوں کو دعا دیتا تھا زہرا کا چمن آ گیا یاد زمانے کو علی کا بچپن یاد صفین کے ہم لوگ کی دلا دیتے تھے ان کے ہر وار پہ عباس دعا دیتے تھے مرحبا بنت علی تیری شجاعت کو سلام تیرے کردار کے قد کو تیری عظمت کو سلام بردائی میں تیری شان جلالت کو سلام ارے کربلا کرتی ہے زینب تیری ہمت کو سلام خون بھری لاشوں پہ کہتی تھی یہ سجدہ کر کے خوش بچوں کو میں شبیر پہ قربان کر کے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه صلوات عليه عزیزان محترم، اس عشرہ مجالس کی آج 5ویں مجلس، 5 روز گزر گئے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ اسراء کی 71ویں نمبر آیت، جس میں ارشاد ایزد منان ہو رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز حشر، روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، اور وہ اپنے ہاتھ میں اپنے نام اعمال کی کتاب لے کر آئے گا۔ یعنی 2 چیزیں پروردگار عالم ہم سے مانگ رہا ہے، ایک امام رہبر اور ایک اعمال، اور دونوں کے لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ نہ تمہارا بنایا ہوا امام ہمیں چاہیے، نہ تمہاری پسندیدہ اعمال مجھے چاہیے، جو تمہارے نزدیک پسندیدہ وہ اعمال بھی نہیں۔ ہمارا بنایا ہوا امام ہو اور ہمارے بتائے ہوئے اعمال ہوں، جو اعمال ہم نے بتائے اسی کو لے کر آنا۔ تمہاری مرضی کے مطابق ہم نہ تمہاری نماز قبول کریں گے، تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہم روزہ قبول کریں گے، تمہاری مرضی کے مطابق ہم کوئی شے قبول کرنے والے نہیں۔ وہی جو ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کرو گے تو وہی نام اعمال میرے سامنے لے کر آنا۔ اور اعمال کے لیے اس نے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ بھی کہہ دیا انما یتقبل اللہ متقین، ہم متقین کے اعمال کو قبول کریں گے، تقوی والوں کے اعمال کو قبول کریں گے۔ اور جہاں امام کی بات کہی، اس نے پھر امام کے لیے قرآن مجید میں ایک دوسرے امام کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جہاں اس نے یہ کہا کہ ہمارا بنایا ہوا امام ہو، ہمارا منتخب کردہ امام ہو، جعلنہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو میرے امر پر ہدایت کرنے والوں ویسے امام چاہیے۔ وہیں اس نے ایک دوسرے امام کا بھی تذکرہ کر دیا کہ ائمۃ یدعون الی النار، ایسے بھی ائمہ ہیں جو جہنم کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ ایک جہنم کی طرف بلانے والے امام ہیں اور ایک جنت کی طرف لے جانے والے امام ہیں، 2 طرف سے ہیں۔ اب ہمیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے کہ ہم کس امام کو اپنا امام بنائیں، کس کو اپنا رہبر بنائیں، کس کو اپنا لیڈر بنائیں۔ دنیا جسے چاہے جسے بنا لے، ہمیں تو اسی کو اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا رہبر بنانا ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اللہ کا منتخب کردہ کالا پتھر ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اسے پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے، اسے چومنا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے، ابھی تمام لوگ حج پر جا رہے ہیں، گئے تھے، کوئی 8 لاکھ، کوئی 7 لاکھ، کوئی 10 لاکھ، کوئی 4 لاکھ خرچ کر کے گیا۔ کیوں گیا؟ صرف 2 ہی 3 عمل کرنے گیا، ایک حجر اسود کو چومنے کے لیے گیا، ایک 3 شیطان کو پتھر مارنے کے لیے گیا، اور صفا و مروہ کی صحیح ہے بھائی، یہی سب چیزیں۔ بہت بڑی نہ نماز ہے وہاں پر، نہ دعائیں ہیں بہت بڑی، بس یہی عمل حاضرہ جو عمل انجام دیا تھا اسی کو انجام دینا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو، ہم جہاں تمہیں بلائیں
جس عمل کے لیے اسی عمل کو کرنا ہے. ہم تولا کے لیے بھی تم کو بلائیں گے, ہم تبرہ کے لیے بلائیں گے. تولا بھی میرے حکم کے مطابق ہوگا تب ہم قبول کریں گے, تبرہ بھی میرے حکم کے مطابق ہوگا تب ہم قبول کریں گے, دونوں چیز. اور جہاں تولا اور تبرہ کی بات آتی ہے, پروردگار تو لوگوں کے خرچ کروا کر تولا کراتا ہے, خرچ کروا کر تبرہ کرواتا ہے. تو خرچ کرنے والا خرچ کر رہا ہے, تبرہ بھی کر رہا ہے, تولا بھی کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا نہیں, جو ہم کہیں اس پر تمہیں عمل کرنا ہے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ جب چاہو تم نماز پڑھ لو, جب چاہو تم روزہ رکھ لو, جب چاہو تم حج پہ چلے جاؤ. نہیں, نماز کے وقت پر نماز ادا کرنا ہے, روزے کے ایام میں روزہ رکھنا ہے, حج کے ایام میں حج کرنا ہے. اپنی مرضی سے جب چاہے کوئی حج بھی نہیں کر لے. ہاں اگر ہمارے ہندوستان ایسا مزاج ہوتا تو شاید ہم تو ہر کچھ کر لیتے ہیں, تو ایک کعبہ بھی بنا لیتے, لیکن اتنی جرت ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنا ایک کعبہ بنا لیں. ہر شخص اپنی ایک دکان کھولنے کی تیار ہے, اپنا ایک شو روم کھولنے کی تیار ہے, اپنی ایک مسجد کے لیے تیار ہے, لیکن الحمدللہ ابھی تک یہاں تک جرت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی بنا لے. تو اللہ کہہ رہا نہیں, میرا بنایا ہوا ہو, میرا منتخب کردہ ہو, تب تم جب اس کی عبادت کرو گے تو اسی کو ہم قبول کریں گے, اسی کو ہم تمہارے نام اعمال میں ثبت کریں گے. اللہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے, اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ جب تک ہم کوئی برا عمل انجام نہ دے دیں اس وقت تک لکھواتا نہیں ہے وہ. اور جہاں ہم نے اچھے عمل کا ارادہ کیا کہتا فوراً لکھ لو میرے بندے نے اچھے عمل کا ارادہ کیا ہے. کتنا بڑا رحمان و رحیم ہے کہ جب تک ہم گناہ کر نہ لیں لکھواتا نہیں ہے. جہاں اچھے عمل کا ارادہ کیا کہ فوراً لکھ لو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اللہ نے انسان کے اندر کچھ چیزیں ودیت کر دی ہیں, فطرت میں ڈال دی ہیں. بچہ ہمارے وہاں پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوتے اس کے دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت دلوائی. اب اذان و اقامت دلوانے میں بھی فرق ہو گیا ہے. ہم تو بڑی شان سے اپنے بچوں کے کان میں اذان بھی دلواتے ہیں, اقامت بھی دلواتے ہیں. اب مؤذن یا کوئی بھی کھڑا ہو جائے اس سے ہمیں کہنا نہیں پڑتا کہ فجر کی اذان دینا ہے یا ظہر کی. توجہ ہے نا, جب کوئی مؤذن یا مکبر جا کر بچے کے کان میں اذان اور اقامت دیتا ہے تو ہمیں تاکید نہیں کرنا پڑتی کہ فجر کی اذان دینا ہے یا صبح کی. لوگ تو منتخب کرتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان دے دے. ہمیں اذان بھی جو ملی ہے وہ بھی اللہ سے ملی ہے. اللہ نے جو حکم دیا وہی اذان ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے کہا رسول تمہارا ولی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ, اور رسول تمہارا ولی ہے. ہم نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. پھر اللہ نے کہا کہ اللہ اور رسول کے بعد تمہارا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہو, روزے کو قائم کرتا ہو, حالت رکوع میں زکات دیتا ہو. ہم نے فوراً کہہ دیا علی ولی اللہ, اللہ کا ولی علی ہے. بھائی جو بھی اذان ہم نے دی اللہ کے حکم کے مطابق اذان دی. اور بچے کو سکھایا ہم نے لا الہ الا اللہ. پہلی چیز کیا آئی؟ لا الہ. بچہ پہلے انکار کرے کوئی نہیں معبود الا اللہ مگر اللہ کے, یعنی اللہ نے پہلے تبرہ رکھا ہے بعد میں تولا. پہلے تبرہ رکھا لا الہ, انکار کرو کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر اللہ کے. اب بچہ جب بڑا ہوا تو اسی فطرت کو لے کر پیدا ہوا. اللہ نے ہر شے میں تولا بھی رکھا ہے, تبرہ بھی رکھا ہے. ہر شے میں اللہ کے تمام مخلوقات میں جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق میں اس نے تولا بھی رکھا ہے, تبرہ بھی رکھا ہے. 4 چیزیں ہیں دنیا میں, نباتات, جمادات, حیوانات, انسان. یہ 4 چیزیں ہیں, جمادات, نباتات, حیوانات, انسان. 4 چیزیں, اور ان چاروں میں اللہ نے تولا بھی رکھا ہے, تبرہ بھی رکھا ہے. مثال دے دوں میں, جمادات, یہ زمین جمادات میں ہے. زمین میں بھی اللہ نے تولا بھی رکھا, تبرہ بھی رکھا. مثال دے دوں, آپ ابھی کسی کچی زمین پر پانی ڈال دیں, چند سیکنڈ میں زمین جو ہے پانی کو جذب کر لے گی. چند سیکنڈ میں زمین پانی کو جذب کر لے گی. اور اس کے کچھ دیر کے بعد یا اسی وقت آپ اسی زمین پر خون کو ڈال دیں, خون کو زمین جذب نہیں کرے گی, خون ویسے ہی کہ ویسے ہی جمع رہے گا.
تو زمین نے پانی کو جذب کیا، یہ ہے تولا، انکار کر دیا، یہ ہے تورا۔ زمین نے پانی کو جذب کر لیا، یہ ہے تولا، انکار کر دیا، یہ ہے تورا۔ تب کہو زمین کو زمین رافضی ہے، کہو زمین کو زمین شیعہ ہے۔ نہیں، ہم نے اس کا نام دے دیا قوت جاذبہ، ہم نے اس کا نام دے دیا قوت جاذبہ، کہ زمین نے پانی کو جذب کر لیا۔ بھائی اسی جذب کر لینے کا نام ولایت ہے، اسی جذب کر لینے کا نام تولا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھائی گزارش ہو رہی ہے ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، ایک گزارش ہو رہی ہے ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، جگہ بہت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ لا الہ، کوئی نہیں خدا ہے، کوئی نہیں معبود الا اللہ، مگر اللہ کے۔ پہلے تبرہ، بعد میں تولا۔ اب آئیے، چار طاقتیں ہیں، چار چیزیں ہیں، زمین، درخت، انسان، حیوان، چار چیزیں جسے ہم جمادات کہتے ہیں۔ زمین پر ہم نے پانی ڈالا، پانی کو اس نے جذب کر لیا، خون ڈالا، انکار کر دیا کہ ہم خون کو قبول نہیں کریں گے۔ پتہ چلا زمین جو جذب کر رہی ہے، ہم نے اس کا نام دے دیا قوت جاذبہ۔ اور جب علم کلام نے اس کو دیکھا تو علم کلام نے اس کا نام دے دیا تولا اور تبرہ۔ علم کلام نے اس کو نام دے دیا تولا اور تبرہ۔ زمین کی خاصیت پر چل گئی کہ اچھی چیز کو قبول کرتی ہے اور بری چیز کا انکار کر دیتی ہے۔ اچھی چیز کو قبول کر لیا، بری چیز کا انکار کر لیا۔ اب آئیے نباتات، نباتات میں درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، گلاب کے ہر طرح کے پیڑ پودے ہیں۔ آپ نے کسی درخت پر، پودے پر پانی ڈالا، درخت نے پانی کو سوکھ لیا، جذب کر لیا اور اس کا اثر بھی دکھا دیا۔ درخت پودا جو ہے بڑا ہو گیا، کلیاں آ گئیں، پھول آ گئے، پتے نکلنے لگے، پانی کو لیتا رہا، کرتا رہا۔ اب اسی کے برخلاف آپ نے اس پودے کے نیچے آگ جلا دی، آگ جلا دی، تو اب درخت نے آگ کو قبول نہیں کیا۔ درخت خود جل جائے گا لیکن آگ کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائی اسی کا نام تولا اور تبرہ ہے۔ جسے انسان قبول کر لے وہ تولا، جس کا انکار کر دے وہ تبرہ۔ یہ ہو گیا نباتات۔ اب اس کے بعد ہے حیوانات۔ حیوان ہے تو حیوان میں بھی اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ ابھی آپ بقرعید کا زمانہ گزرا ہے، آپ تو الحمدللہ گائے اور بکرا سب لے کر آئے ہوں گے، لیکن ہاں ہمارے بنگال میں آئیے تو پھر ہم دکھاتے ہیں کیسی کیسی قربانی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی ہم تو ان کو بھی لے آتے ہیں جو لوگ ان کو ماں کہتے اور ماں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کو اپنے والے آتے ہیں۔ لائے ہوں گے آپ بھی بکرا۔ اچھا، لوگوں کا عقیدہ بھی ہے کہ بکرا قربانی کرو تو بکرے پر سوار ہو کے جنت میں جاؤ گے، پل صراط پار کرو گے۔ لوگوں کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے یہ کہ رسول نے کہا کہ ہمارے اہل بیت جو ہے سفینہ نجات ہیں، سفینہ نجات، ان پر سوار ہو کے جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اہل بیت کی مثال سفینہ نجات ہے، لیکن ان کے وہ عقیدہ کہ بکرا لے کر آ جاؤ، بکرا ذبح کرو تو بکرے پر سوار ہو کر پل صراط پار کرو گے۔ اچھا، آپ لے کر آئے بکرا، آپ نے بکرے کو یا بکری کو، گوسفند کو، بھیڑ کو آپ نے پانی پلایا، اس نے پی لیا، پتا کھلایا، اس نے کھا لیا، اور اگر بعض لوگ کہتے ہیں کٹہل کا پتا کھلا دیا تو اور شوق سے کھا لیا اس نے۔ لیکن اسی کے برخلاف آپ نے کسی بکرے کے سامنے گوشت لے جا کر رکھ دیا، اس نے سونگا اور انکار کر دیا، نہیں ہم گوشت تو نہیں کھائیں گے، گوشت تو ہم نہیں کھائیں گے۔ بس اسی کا نام تبرہ ہے۔ جس کو کھا لیا وہ تولا، جس کا انکار کیا وہ تبرہ۔ بھئی ہے تو اب کہو بکرا، کہ بکرا بھی شیعہ ہے، رافضی ہے، انکار بھی کر رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہے انسان۔ انسان کے اندر بھی اللہ نے تولا اور تبرہ اس کی ودیت میں رکھا ہے، تینت میں رکھا ہے، کہ وہ قبول بھی کرتا ہے، انکار بھی کرتا ہے۔ بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑوں کو چھوڑ کے لوگ کہیں گے بڑے ہیں، عقل مند ہیں، نہیں، میں بچوں کی بات کر لے رہا ہوں۔ آپ کے گود میں بچے ہیں، آپ گھر جا کر آج ہی تجربہ کر لیجیے، کسی گود میں 4 ماہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کا باپ یا اس کا دادا یا اس کا نانا آیا، اس نے بڑے پیار سے بچے کو آغوش میں لیا اور شہد کا 2 قطرہ اس کے لبوں پر ڈال دیا،
شہد کا 2 قطرہ اس کے لبوں پہ ڈال دیا، بچے نے ایک عجیب سا منہ بنایا، مزہ لیا اور زبان کو لبوں پر پھیرنے لگا، اس کا لطف لینے لگا، لطف اندوز ہونے لگا، شہد کا مزہ لینے لگا۔ لیکن اب اس کے برخلاف کسی بد ذوق نے آ کر اس کے منہ میں نیبو کا 2 قطرہ نچوڑ دیا۔ میں بات پہنچا نہیں سکا، میں بات کو پہنچا نہیں سکا۔ کسی بچے کے دہن میں کسی نے آ کر محبت میں شہد کا 2 قطرہ ڈالا، بچے نے زبان کو لبوں پر پھیرا اور شہد کا مزہ لینے لگا۔ کسی بدذوق نے آ کر اس کے منہ کے اندر نیبو کا 1 قطرہ نچوڑا، جیسے ہی نچوڑا بچے نے عجیب سا منہ بنایا اور منہ بنا کر زبان سے نکالنے لگا۔ تو اسی کا نام تولا ہے اور تورا ہے، اسی کا نام اسی چیز کا نام تولا ہے، تورا ہے۔ جسے قبول کر لے انسان وہ تولا، جس کا انکار کر دے وہ تورا۔ اللہ بھی ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، دشمن اہل بیت سے بیزاری کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیے جوانوں کو درس لینا چاہیے۔ جوان جو ہے نعرہ لگانے میں کہیں شرمائے، لیکن ہمارے چچا بزرگ نے ثابت کیا، دیکھو نعرہ لگانا چاہیے۔ یہ ہے محبت علی کا جذبہ۔ اب جب پروردگار عالم کو تولا اور تبرہ کرانا ہے تو اس نے بھی ایک عدد انداز رکھا کہ تم نے شروع کیا میرے نام سے، کہ ہمارے نام کے سے پہلے تم نے تبرہ کیا ہے، بعد میں تولا کیا ہے۔ اب اس نے مسلمانوں کا پیسہ خرچ کروانا شروع کیا، 7 لاکھ 8 لاکھ، اس سال تو 8 لاکھ تک گئے ہیں، 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیچارہ گیا حج کرنے کے لیے۔ اور حج میں جا کر سب سے پہلی پابندی جو اس پر لگائی ہے، سب سے پہلی پابندی یہ لگائی کہ خبردار ٹوپی نہ پہننا۔ 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بیچارہ مسلمان گیا، سال کے 360 دن اس نے ٹوپی پہنی، محلے میں ٹوپی پہن کر ہر وقت گھومتا تھا۔ لیکن جہاں مکے کی زمین پہ جا کے اس نے احرام باندھا، اللہ نے خبردار اگر ٹوپی پہنی تم نے، اب اگر ٹوپی پہنی تو 1 بکرا دینا پڑ جائے گا۔ زندگی بھر اس نے ٹوپی پہنائی ہو، اب ٹوپی پہن نہیں سکتا۔ زندگی بھر ٹوپی پہنائی، لیکن اب ٹوپی جہاں پہنا 1 بکرا دے دو، پہلی پابندی۔ اور تمام رکن کو میں چھوڑ کر اب ایک حاجی 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہ گیا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، تمام رموز کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مقام پر عرفات کے میدان سے مزدلفہ ہوتے ہوئے میدان رمی جمرات مجھ سے بلا لیا کہ اب تم یہاں پر آؤ، 8 لاکھ روپیہ خرچ کیا، آؤ۔ اور آنے کے بعد ہر حاجی کو حکم دیا کہ 70-80 پتھر کو چن لو۔ ہر حاجی 70-80 پتھر چونا، باقاعدہ ایک تھیلی رکھ رہا ہے کہ تھیلی کے اندر پتھر کو رکھیں، اور تاکید یہ خبردار دیکھو جب پتھر چنو تو نوکیلا پتھر ہو، نوکیلا پتھر ہو، نوکدار پتھر ہو۔ 70-80 پتھر چن لیا، اب چن کر وہ انتظار کرا کہ رمی جمرات ہوگا۔ یہ رمی جمرات ہے کیا کہ رمی جمرات جو ہے 3 شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ کون ہے 3 شیطان؟ کہ وہ 3 شیطان جس نے نبی کی زوجہ کو بہکایا تھا، نبی کی بیوی کو بہکایا تھا۔ پتا چلا جو نبی کی بیوی کو بہکائے وہ شیطان، جو نبی کی زوجہ کو بہکائے وہ شیطان۔ اب تاریخ خود طے کر لے، نبی کی زوجہ کو بہکا کر جنگ جمل میں کون لایا تھا؟ وہ شیطان ہے۔ اب تمام حاجی 8 لاکھ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گیا ہے، کہا کیا کرنا؟ کہ 3 شیطان کو پتھر مارنا ہے، اولا اوسط اخرا 3 شیطان ہے، تینوں شیطان کو پتھر مارنا ہے۔ میں نے کہا پروردگار 8 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے، ہم یہی اگر 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پتھر مارنے کے لیے آئے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہندوستان میں بہترین ہم سنگ مرمر خرید لیں گے، اٹالین مرمر خرید لیں گے اور اٹالین مرمر خرید کے ہم اس پر ماریں گے۔ پروردگار کہا نہیں، جہاں ہم کہیں وہاں آ کر
کر مارنا ہے، جب ہم کہیں وہاں آ کر مارنا ہے۔ اب 8 لاکھ روپیہ خرچ کر کے 3 شیطان کو انسان پتھر اچھل اچھل کر پتھر مار رہا ہے، اور شرط ہے کہ لگنا ضروری ہے، لگنا ضروری ہے۔ 3 شیطان کو پتھر مروا رہا ہے۔ پروردگار عالم کہا پہلے تم تبرہ کر لو، پہلے تبرہ کر لو۔ اب جب تبرہ کر چکا تو اللہ کہہ رہا اب تم آؤ کعبے کے میدان میں، اب تم آؤ کعبے کو۔ 3 شیطان کو پتھر مار لیا، اب کعبے کا طواف کرو، اب کعبے کا طواف۔ پہلے تبرہ کروایا، اب تولا کروا رہا ہے۔ عجیب شان ہے۔ رسول نے کہا یا علی انتا مثل الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ پہلے 3 شیطان کو پتھر مارو، ایک کعبے کا طواف کرو۔ ایک کعبہ، 3 شیطان، ایک علی۔ صلوات محمد۔ اس سے بہتر تولا تبرہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم تبرے سے انکار کرتے تھے نا، ہم پیسہ خرچ کروا کر بلوائیں گے اور تینوں شیطان سے پتھر مروائیں گے۔ تینوں شیطان پر 3 شیطان کو پتھر مارو، ایک کعبے کا طواف کرو۔ 3 شیطان ہے، ایک کعبہ ہے، ایک علی ہے، 3 شیطان، ایک علی ہے، 3 شیطان۔ جہاں علی ملیں گے وہاں 3 شیطان ملے گا۔ یہاں علی ہے، 3 شیطان ہے، وہاں مولود کعبہ ہے، وہاں کعبہ ہے، ایک کعبہ ہے، 3 شیطان ہے۔ لیکن تولا تبرہ کا پروردگار ہم کروائیں گے تم سے۔ بس پتا چلا تولا تبرہ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مکان ہم بتائیں گے، زمان ہم بتائیں گے، وقت ہم بتائیں گے، کہاں تولا کرنا ہے، کہاں تبرہ کرنا ہے۔ پہنچ گئی نا بات پہنچ گئی نا کہ تولا تبرہ دونوں ضروری ہے۔ تبرہ بھی ضروری، لیکن تبرے کے لیے اللہ نے ایک پیغام دے دیا کہ ہر جگہ تبرہ نہیں، موقع ہم دیں گے، محل ہم دیں گے، مکان ہم بتائیں گے، زمان ہم بتائیں گے، تبرہ کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے معنی یہ نہیں کہ تبرہ ہم جہاں چاہیں کر لیں، اللہ تو خاص مقام بتا رہا ہے۔ ہمیں اپنی مجلسوں کو ایسا رکھنا ہے کہ غیر آ کر سنے کہ آخر یہ فرش اعضا پر کرتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے، غیر آ کر سنے۔ ہمیں اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو ایسا پاک کر کے پیش کرنا ہے کہ دنیا دیکھے کہ یہ فرش اعضا ہے۔ چونکہ مسجدوں میں پابندی ہے کہ مسجدوں میں ہر ایک آ نہیں سکتا، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ امام بارگاہ کی تعمیر کروائی، یہ حسینیہ تعمیر کروائی۔ کل کوئی غیر مذہب والا یہ نہ کہہ سکے ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن آپ کا مسجد میں پابندی تھی، ہم آ نہیں سکے، اسی لیے نہیں، اسی لیے حسینیہ بنائے گا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو، کسی کو یہ نہ ہو کہ ہم آ نہیں سکے۔ آؤ فرش اعضا پر بیٹھو کہ دیکھو یہاں کیا ہوتا ہے، کس کا ذکر ہوتا ہے۔ آج آل محمد اس ذوات کا نام ہے کہ اس کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اور اسی لیے کہا کہ دیکھو ہم جس کو رہبر بنائیں، ہم جس کو امام بنائیں، اسے تمہیں اپنا امام بنانا ہے۔ اب جب ویسا امام ہو اور وہ امام جب کسی کی تربیت کرے، کسی کی پرورش کرے تو وہ کیسا گلاب کھلے گا۔ مالی جتنا اچھا ہوتا ہے باغ اتنا ہی اچھا نظر آتا ہے۔ اب جس کی تربیت معصومین کر رہے ہوں تو اس کی کیسی تربیت ہوگی۔ پہنچ گئی بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ رسول اکرم، مولائے کائنات، شہزادی کونین، 3 معصوم کی آغوش میں پرورش پائی ہے جناب زینب نے۔ 3 معصوم، میں مصائب نہیں پڑھا ہوں ابھی، 3 معصوم کی آغوش میں تربیت پائی ہے زینب نے۔ تب زینب کیسی ہوگی؟ تاریخ میں ملتا ہے جب جناب زینب کی ولادت ہوئی ہے تو رسول اکرم آئے کہ کہاں ہے میری بیٹی؟ آغوش میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ہیا زینب، یہ زینب ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم نے 2 لقب اور دیا شہزادی کو۔ ایک لقب دیا عقیلۃ البنی ہاشم، عقیلۃ البنی ہاشم،
کہ بنی ہاشم کی عقیلہ ہے۔ عقیلہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک ہے عاقل اور ایک ہے عقیل۔ عاقل کے معنی عقل والا، یعنی عقل والا ایسا کہ پہلے عقل نہیں تھی بعد میں عقل آ گئی، عاقل عقل والا۔ لیکن عقیل جو ہے یہ عقیل صیغہ مبالغہ اور صفت مشبہ ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پروردگار کے لیے کہ هو العلیم، هو القدیر، وہ ہمیشہ سے جاننے والا تھا، جاننے والا ہے، جاننے والا رہے گا۔ ویسے ہی عقیل ہے کہ ہمیشہ سے عقل مند تھی، ہیں اور رہیں گی، صفت مشبہ اور صیغہ مبالغہ، عقیلۃ البنی ہاشم۔ بنی ہاشم میں نام کے عقیل بہت پائے گئے ہیں۔ جس بنی ہاشم میں ہر فرد عاقل ہے، ہر فرد عاقل ہے، اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم اگر کوئی ہے تو جناب زینب ہے اس خاندان میں۔ اور پھر رسول اکرم نے پیشن گوئی کی، اور پیشن گوئی کرنے کے بعد رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو شہزادی کونین نے پوچھا بابا جان آپ تو بھی خوش ہو رہے تھے، آپ نے بھی نام رکھا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں ہیں جاری ہیں؟ کہ ابھی مجھے جبرائیل نے خبر کی ہے۔ کہ کیا خبر کی ہے؟ کہ زینب مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ میں زینب کی کنیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کنیت کیا رکھوں۔ تو ایک مرتبہ پھر سوچ کر آسمانی طرف دیکھ کے رسول نے کنیت رکھی۔ شہزادی پوچھا کیا ہے کنیت؟ کا ام المصائب، مصائب کی ماں، مصائب برداشت کرنے والے کی ماں، ام المصائب۔ یہ جناب زینب، جناب زینب شریکۃ الحسین، حسین کے معرکے میں شریک۔ جب علی کو کسی گواہ کی ضرورت پڑے تو اکیلی شہزادی کونین گواہ ہیں، اور جب حسین کو کسی موقع پر گواہ کی ضرورت پڑے تو جناب زینب گواہ حسین بن کر ہے، شریکۃ الحسین۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو شریکۃ الحسین تفصیل میں کروں گا، وقت نہیں ہے۔ شریکۃ الحسین کے موسیٰ نے کہا تھا پروردگار مجھے میرا شریک دے، میرے بھائی میں سے ہو جو میرا بھائی ہو، تو ہارون کو شریک کیا گیا، ہارون کو وزیر بنایا گیا۔ اب موسیٰ کے ہر معاملے میں موسیٰ کے شریک ہیں ہارون، شریکۃ الموسیٰ کہا گیا۔ اسی طرح امام حسین کے ہر معاملے میں شریک ہے جناب زینب۔ اب حسین اگر کربلا میں قربانی دیں گے تو اس پیغام قربانی کو پہنچانے والی ہے جناب زینب۔ جب ہم جناب زینب کے ان کرداروں کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اسی لیے شاعر مرحوم رضا سرسوی نے بڑا بہترین شعر کہا کہ بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، بازاروں میں جو کرتی ہو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ یہ ہے زینب۔ جب ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہوگا۔ احترام امام بارگاہ باقی رہے، احترام مسجد باقی رہے۔ مسجد کے احترام کے لیے روایت میں وارد ہوا کہ ایک بار مولا کائنات جناب قمر کے ساتھ مسجد میں گئے، دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ علی نے اپنی نماز پڑھی، تعقیبات انجام دیا، چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ نماز پڑھنے آئے پھر دیکھا وہی شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، پھر نماز پڑھ کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر دیکھا وہی شخص وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر مغربی عشاء میں آئے، دیکھا وہی شخص ہے۔ تیسرے دن بھی وہی شخص وہاں پر بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا۔ مطلب علی نے قمر کو بلایا، قمر یہ جوان کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ کہ مولا فلاں فلاں شخص ہے، فلاں مقام پہ جگہ پہ رہتا ہے۔ کہا یہ کیا کرتا ہے؟ کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، ہر وقت نماز دعا عبادت مسجد میں بیٹھ کر کرتا رہتا ہے۔ کہ اس کا کھانا پینا کا بہت متقی پرہیزگار ہے، کبھی ہم پہنچا دیتے ہیں کھانا، کبھی وہ پہنچا دیتا ہے، کبھی وہ پہنچا دیتا ہے، کہ جملے من جملے کہ ہر کوئی اس کے کھانا یہیں پر پہنچا دیتا ہے اور یہ کھانا کھاتا نماز میں مصروف رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ علی کا اچھا؟ پھر علی نے ایک جملہ کہا کہ قمر کوفے کی گلیوں کے کتے بھی اس سے بہتر ہیں، کوفے کی گلیوں کے کتے بھی اس سے بہتر ہیں۔ مولا کیوں؟ کہ کم سے کم وہ کتے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے تو ہیں۔
کم سے کم وہ کتے اپنے رزق کی تلاش میں گلیوں میں نکلتے تو ہیں، یہ تو مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے بہتر گلیوں کے کتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ مسجد کا احترام ضروری ہے، ہر وقت جا کر مسجد میں ڈیرا ڈالنا نہیں ہے، عبادت کرو اور مسجد سے باہر نکل جاؤ، عبادت کرو اور مسجد سے باہر نکل جاؤ، مسجد میں ڈیرا مت ڈالو۔ اس واقعے سے روایت سے پتہ چلتا ہے مسجد میں ڈیرا مت ڈالو، عبادت کرو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ اور اسی طرح معصومین کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم زیارت کے لیے جاؤ تو بہت زیادہ 3 دن رکو، 3 دن کے بعد وہاں سے آ جاؤ۔ کیوں؟ احترام زیارت باقی رہے اور تم پیاسے رہو، تم پیاسے رہو تاکہ دوبارہ پھر زیارت کے لیے توپو آنے کے لیے۔ یہ سب سے احترام پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا کیا احترام ہے اور امام بارگاہ کا کیا احترام ہے۔ لیکن ہماری میں اپنے شہر کی بات کروں، کلکتے والوں کی عادت یہ ہے کہ ہم اپنوں کو دیکھ کر بہت جلدی کھوکیا جاتے ہیں، نوچنے کے لیے دوڑتے اپنوں کی۔ میں اپنے کلکتے یہاں والے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں دوڑنے والے، جو اتحاد اور متحد ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے وہاں بہت زیادہ انتشار ہے کلکتے میں، وہ سید، وہ برادر، وہ شیخ، وہ پٹھان، تو یہ عجیب سا ہے، امام حسین کی منزل میں آ کر یہ سب کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک گدھے کی اور کتے کی ریس ہوئی، گدھے کی اور کتے کی ریس ہوئی، بڑی اسپیڈ سے گدھا بھی دوڑا، کتا بھی دوڑا۔ جیسے ہی کتا اپنے محلے سے کراس کر کر دوسرے محلے میں پہنچا، اس محلے کے سارے کتے مل کر بات پہنچ گئی میری نا، میری بات پہنچ گئی۔ جیسے ہی کتے اور گدھے نے ریس شروع کی، اپنا محلہ چھوڑا، دوسرے محلے میں پہنچا، اس محلے کے سارے کتے مل کر اس کتے پہ بھونکنے لگے، اتنا بھونکے کہ گدھا ریس جیت گیا، کتا وہیں رہ گیا۔ تو یہی حال اپنا ہے، جب ہمارا کوئی جوان ترقی کر کے کسی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، محلے کے کتے، سماج کے کتے اتنا بھونکنے، صلوات پڑھنا اتنا بھوکا وہ جوان وہیں رک گیا، غیر جو ہے پردھان بھی بن رہا ہے، ایم ایل اے بھی بن رہا ہے، کونسلر بھی بن رہا ہے، ہم وہیں پر بھوکے جا رہے ہیں اس کو۔ یہ ہماری خاصیت ہے۔ اگر واقعاً حسینی پرچم کے تلے رہنے والے ہیں تو ان پرندوں سے سیکھیں جو پرندے جھنڈ بنا کر اڑتے ہیں۔ ابابیل کو دیکھا ہے؟ ابابیل جب اڑتی ہے تو پرواز میں کوئی طوطا نظر نہیں آتا، جب طوطے کی پوری جھنڈ چلتی ہے بیچ میں کوئی ابابیل نظر نہیں آئے گی، پوری قوم ان کی ایک ساتھ پرواز کرے گی، کوئی دوسرا نہیں آتا۔ تو ایسی پرواز کرے کہ غیر آپ کے اس میں آ کر نہ آ جائے۔ میں اس دن کا جملہ دوہرا دوں، اے میرے جوانوں، اگر تمہارا بزرگ کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں، کسی طرح کے گرفتاری میں آ جائے تو یاد رکھو ایسا موقع نہ دینا کہ سماج کے کتے آ کر بھونکے۔ ہمارے اختلافات اپنی جگہ، ہماری لڑائی اپنی جگہ، ہمارے جھگڑے اپنی جگہ، لیکن معاشرے میں ہم سماج میں اتنا موقع کسی کو نہیں دیں گے کہ ہماری برادری پر کوئی آ کر بھونکے۔ تب ہم کہہ سکتے ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ سید والا مزاج کو ہٹائیے، یہ نقوی والا مزاج کو ہٹائیے، تقی والے مزاج کو ہٹائیے۔ وہ تقوی ہے، ہم نقوی ہیں، وہ سید ہے، وہ عابدی ہے، وہ زین العابدین ہے۔ ذرا سوچئے کربلا کے میدان میں امام حسین کی اولادوں میں صرف امام زین العابدین اور ان کے بیٹے امام محمد باقر بچے تھے۔ ایک ہی بیٹا بچا تھا نا امام حسین کے کربلا میں، ایک ہی بیٹا بچا تھا، صرف ایک، زین العابدین۔ اور ادھر یزید کی 3 بیویاں تھیں، 3 بیویاں، 7 بیٹے، 4 بیٹیاں۔ دنیا دیکھ لے، 7 بیٹے رہتے ہوئے ایک بھی بیٹا نہیں۔
آج ایک بھی اولاد نہیں ہے جس کی کربلا میں ایک اولاد تھی. آج گلی گلی میں کوئی سید تقوی، کوئی نقوی، کوئی عابدی، کوئی زیدی، کوئی حزبی. عزیزو ایک کربلا سے نسلیں پھیلی ہیں، اس کربلا کو سمٹ کر رکھو. نہ کہو کہ وہ تقوی تو ہم کاظمی، وہ عابدی. بات موقع ہے تو میں کچھ اور بات کو بڑھاؤں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. نہیں موقع نہیں، اذان کا وقت ہے، اذان کا وقت ہے. پھر کل انشاءاللہ اتحاد وحدت، تب ہم کہہ سکتے ہیں حسین کے چاہنے والے ہیں. عزیزوں پھر میں پہلی مجلس کا جملہ ایک جملہ دہرا دوں. پہلی مجلس سے، جو کہ یہ مجمع نہیں تھا، اس پہلی مجلس میں امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 مزاج کو ایک مزاج بنایا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں 72 مزاج کو ایک مزاج بنایا. جون جیسے غلام کا مزاج بھی تھا، عباس جیسے کمانڈر کا بھی مزاج تھا، حبیب جیسے مرد فقی مرجع کا بھی مزاج تھا، سعید جیسے بزرگ کا بھی مزاج تھا، کڑیل جوان علی اکبر جیسے کا بھی مزاج تھا، بچے اون و محمد جیسوں کا بھی مزاج تھا، حتیٰ کہ چشمہ علی اصغر کا بھی اپنا ایک مزاج تھا، بچے بچگانا مزاج تھا. لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں سارے مزاج کو ایک مزاج بنایا، مزاج حسینی. اب عباس بھی حسین کے مزاج پر ہے، جون بھی حسین کے مزاج پر ہے، کمبر بھی حسین کے مزاج پہ ہے، حر بھی حسین کے مزاج پہ ہے، اکبر بھی حسین. جب 72 مزاج کو حسین نے ایک مزاج بنایا تو اس فرش عزا سے ہم ایک مزاج بنا کر کیا ہاتھ اٹھا کر ماتم نہیں کر سکتے؟ لیکن آج ہم نے اپنی بزرگوں کی روش کو کہیں کھو دیا ہے. آج ہمارے پاس ذرا سا تعلیم آ جاتی ہے، ذرا سا ایجوکیشن آ جاتا ہے، ہم مولانا بن گئے، ہم ذاکر بن گئے، ہم وکیل بن گئے، ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے. ہم نے دہلی کے اندر بہت بڑا شو روم کھول لیا، بہت بڑا کاروبار ہے. اب جب واپس آتے ہیں، حلقہ جا رہا ہے، ہم سائٹ میں کھڑے ہو کر سینہ ہلاتے رہتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین. کیا ہے؟ کیا ایجوکیشن تعلیم اسی کا نام ہے کہ حسین کے ماتم سے تم کو روک دے؟ کیا مال و دولت ایسی کے لیے ہے کہ حسین کے ماتم سے تم کو روک دے؟ لعنت ہو ایسے مال پر، ایسی تعلیم پر جو حسین کے ماتم سے تمہیں روک دے. میرے جوانوں یاد رکھو، اگر آج تم نے اپنے محلے میں، اپنے امام بارگاہ میں اس طریقے سے کھڑے ہو کر ماتم کیا اور تمہاری اولاد تمہیں دیکھ رہی ہے ہمارے باپ تو ایسے ماتم کرتے تھے، ہمارے دادا تو ایسے ماتم کرتے تھے، تو سوچو پھر آئندہ نسلوں سے یہ سینہ زنی ختم ہو جائے گی. تم اپنے باپ دادا کی پرمپرا کو باقی رکھو، تم اپنے باپ دادا کی وراثت کو باقی رکھو. جس طریقے سے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ ماتم کرتے تھے، تم کیوں شرماتے ہو ماتم کرنے کے لیے؟ اگر ہاں شرم آ رہی ہے تو بتاؤ ایسی کوئی جگہ تعمیر کروائی جائے کہ جہاں مختلف کیمرے اوپر سے تمہیں دیکھ رہے ہو، شاید ان کیمروں کے سامنے تم ماتم کر لو. کس نے روکا ہے ماتم سے تمہیں؟ شاید ماتم کرتے وقت اس وقت تمہاری انگلی بھی پھٹ جائے تو تمہیں اثر نہیں ہوگا. میں سورہ یوسف نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نہیں عزیزوں، جوانوں، جسارت کی معافی چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں. ماتم کرنے میں مت شرماؤ، شہزادی کو منہ دکھانا ہے. کل جناب ام البنین کو منہ دکھانا ہے. ام البنین اگر پوچھ لے تو میرے لال کے غم میں تم نے ماتم نہیں کیا، تم شرما رہے تھے، ہاتھ یوں کر رہے تھے، کس بات کی جیسے جواب دو گے؟ کل اگر ام فروہ نے پوچھ لیا میرے قاسم کا ماتم تم نے نہیں کیا، کل جناب زینب نے اگر پوچھ لیا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے، تم نے میرے بچوں کا ماتم نہیں کیا. شرما رہی تھی تم کو ماتم کرنے میں. عجیب چلا ہے کہ ہم نے سینہ زنی ختم کر دی ہے. صاف سا ایک بہانہ ہے کہ
وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ عزیزوں اگر ماتم سینہ زنی ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ مال مجلس مصائب کے بعد سینہ زنی کریں، لوگوں کو دکھائیں۔ آج دیکھیے کوئی سینہ پیٹ کر کہتا ہے حسین ہمارا ہے، کوئی سینہ تان کر کہتا ہے حسین ہمارا ہے۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ کربلا کے چاہنے والے ہم ہیں۔ بس عزیز زحمت تمام کی، آج اون محمد کا ماتم ہے، گریہ کر لے آج۔ کون اون محمد؟ کہ جس کی پرورش جناب زینب نے کی تھی۔ کون اون محمد؟ جن کو جنگ کے فنون جناب علی اکبر نے سکھائے تھے۔ کون علی اکبر؟ جن کو جنگ کے فنون جناب عباس نے سکھائے تھے، وہ اون محمد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین نے حج کو تبدیل کیا، 25 حج پیدل کر چکے تھے، 26 حج حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ اب تبدیل کر کے حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا، اور مکہ چھوڑ کر ابھی چند کلومیٹر گئے تھے۔ جیسا کہ تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ سعودی کا اگر مناظرہ دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں تو اس وقت جہاں پر مسجد عائشہ ہے بس وہیں تک پہنچے تھے حسین، 7 کلومیٹر۔ کوئی قافلہ 7-8 کلومیٹر پر رکتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس مقام پر پہنچا، جیسے ہی اس مقام پر پہنچا، امام حسین نے عباس کو، عباس قافلے کو یہاں پر روک دو۔ قافلہ رک گیا۔ حضرت عباس حاضر ہوئے، آقا کیا تمام خیموں کو نصب کیا جائے؟ کہا نہیں، صرف میرا خیمہ نصب کرو، باقی خیمے نصب نہ کرو، سب بیوے محلوں میں بیٹھی رہیں، صرف میرا خیمہ نصب کرو۔ جب عباس نے امام حسین کے خیمے کو نصب کیا، تناب کثیر، ابھی تناب کثیر رہتے کہ مطلب امام حسین نے کہا عباس دیکھو میرا رشتہ دار آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے، جا کر اس کا استقبال کرو۔ جب عباس آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار امام حسین کی خدمت میں آئے، آقا کو سلام کیا اور دست بوسی کی۔ دست بوسی کے بعد امام حسین سے جناب عبداللہ نے ایک جملہ کہا، اے میرے آقا میں 2 رشتوں میں آپ سے بڑا ہوں، 2 رشتوں میں آپ سے بڑا ہوں، ایک میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، اور دوسرے رشتے جناب زینب کے رشتے سے بھی میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، لیکن اس کے علاوہ 2 رشتہ ہے، ایک رشتہ ہمارے خاندان کا ہے اور ایک رشتہ رشتے امامت ہے۔ آپ ہمارے وقت کے امام ہیں، آپ ہمارے زمانے کے امام ہیں، اپنے خاندانی رشتے ہیچ ہیں وقت کے امام کے سامنے۔ اے مولا میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، لیکن آپ عہدے امامت اور فائز ہیں، آپ کا حکم ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، آپ کا حکم آپ بہترین نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں عمر میں خالی بڑا ہوتا تو میں آپ کی ابروؤں کو پکڑ کر کہتا مولا آپ کوفے نہ جائیے، لیکن آپ امام ہیں، مصلحت کو بہتر سمجھتے ہیں، آپ کو کہاں جانا ہے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ کہا۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ نے ہاتھ کو جوڑ کر کہا، اے میرے آقا اگر اجازت دے تو میں اپنی زوجہ سے زینب سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا عبداللہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تم اس کے شوہر ہو، تم حاکم ہو، وہ تمہاری ملکیت ہے، ہم سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے، جاؤ تم اپنی اہلیت سے ملو۔ ادھر جناب زینب کو یہ خبر پہنچ گئی کہ عبداللہ آئے ہیں۔ جیسے ہی سنا کہ عبداللہ آئے ہیں، جناب زینب کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہ سوچ کر کہیں عبداللہ یہ نہ کہیں کہ زینب میرے ساتھ چلو، زینب میرے ساتھ چلو، یہ سوچ سوچ کر جناب زینب گریہ کر رہی ہیں۔ اور جب جناب عبداللہ پہنچے ہیں جناب زینب کی محمل کے قریب، ابھی جیسے ہی ہاتھ رکھا ہے محمل پہ اور یہ کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ کو میرا سلام ہو، شہزادی نے جواب دیا علیکا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ کو بھی میرا سلام ہو، لیکن اے میرے چچا کے بیٹے قبل اس کے کہ آپ کچھ کہیں
میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اے میرے آقا آپ جو حکم دیے گا میں بجا لاؤں گی، لیکن حکم شریعت کے سامنے میں مجبور ہوں، اگر آپ کہہ دیے گا تو مجھے عمل کرنا ہوگا، سب کہیے گا لیکن مجھے میرے بھائی سے جدا مت کریے گا، لیکن مجھے میرے بھائی سے جدا مت کریے گا، میں جدائی میں اپنے بھائی کے مر جاؤں گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا اے شہزادی یہ کیا کہہ رہی ہیں، میری کہاں جرأت کہ میں آپ کو آپ کے بھائی سے جدا کروں، میں تو بس اس ارادے سے آیا تھا کہ میں نے آپ کے جد کی حدیث سنی تھی کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے جب بھی سفر پر نکلو تو کچھ صدقہ دے کر نکلو تاکہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو ٹل جائے، میں تو بس صدقہ پہنچانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر جناب عبداللہ نے اون کے ہاتھ کو پکڑا، کہا اے شہزادی یہ اون آپ کے حوالے ہے، اگر حسین پر کوئی سخت مصیبت پڑے تو میری طرف سے صدقہ اتار کر اسے قربان کر دیے گا، قربان کر دیے گا۔ اس کے بعد محمد کا ہاتھ پکڑا، کہا اے شہزادی یہ محمد ہے، اگر حسین پر کوئی مصیبت پڑے تو اپنی طرف سے حسین کا صدقہ اتار کر قربان کر دیے گا۔ دونوں بچوں کو اور محمد کو عبداللہ نے جناب زینب کے حوالے کر دیا۔ اب مکے سے سفر شروع ہوا۔ روئے عزیز، ابھی میں صاحب نہیں پڑھا، میں تمہید بنا رہا ہوں، روئیے گریا کریے۔ آج زیارت کی مجلس ہے، تابوت برآمد ہوگا، لیکن تابوت کو اٹھائیے گا ذرا سنبھل کر اٹھائیے گا، یہ اس معصوم شہزادوں کا تابوت ہے کہ جس پر اس کی ماں نے گریا نہیں کیا۔ اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا۔ اب یہ سارا سفر طے ہو رہا ہے، کسی سفر کے کسی حصے میں بھی جناب زینب نے یہ نہیں کہا کہ میرے اون و محمد کہاں ہیں، ذرا ان کو دیکھ لو، ان کی زلفیں کیسی ہیں، ان کا چہرہ کا کیا حال ہے، چہرہ سرخ، کہیں نہیں کہا، یہاں تک کہ جب بھی کہا علی اکبر کو یاد کرتی رہی، یہاں تک کہ قافلہ 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، 9 محرم آ گئی۔ اب 9 محرم کو ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا صبح ہو تو چچا پہ قربان ہونا ہے، بیٹا صبح ہو تو ماموں پہ قربان ہونا ہے، بیٹا صبح ہو تو آقا پہ قربان ہو رہا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی ہے کہ مسابقے میں شرکت کرنا ہے، پہلے تمہیں جانا ہے، پہلے تمہیں جانا ہے۔ صبح عاشور نمودار ہو گئی، انصار قربان ہو گئے۔ اب انصار کے بعد جب عزیزوں کی باری آئی ہے، اب تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے اون محمد کو کہا اے بیٹا اون محمد اپنے ماموں سے اجازت لے لو۔ اب تمام بچے ماموں کے پاس ہیں، اون محمد بھی ہیں، قاسم بھی چچا کے پاس ہیں، تمام بچے آقا حسین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری طرف دیکھیے گا، گریہ کریے گا۔ تاریخ بتاتی ہے جب اون محمد امام حسین کے پاس ہیں تو دوسرے بچے بھی ہیں اجازت لینے کھڑے ہوئے ہیں۔ اون محمد اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر یوں کر رہے ہیں آقا پہلے مجھے، اے آقا پہلے مجھے اجازت دیے گا، سلام کربلا کی ماں پر۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا، اے میرے شہزادوں پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ کہا ماں تو اجازت دے چکی ہے۔ ایک بار پھر آئے، امام حسین نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت دے دی تو جناب زینب نے اپنے آقا کو بلایا، ماں جائے کو بلایا۔ ماں جائے کو بلانے کے بعد صندوق کھولا، صندوق سے 2 چھوٹے چھوٹے امامے نکلے، 2 چھوٹے چھوٹے امامے نکلے۔ کہا اے میرے ماں جائے، ایک امامہ ہمارے بابا کا ہے، ایک امامہ جعفر طیار کا ہے۔ اے میرے بیٹو، ایک امامہ تمہارے دادا کا ہے، ایک نانا کا ہے۔ اے میرے ماں جائے، ایک کو امامہ بابا کا آپ پہنائیے اور جعفر طیار کا امامہ میں پہناتی ہوں۔ دونوں بچوں نے اپنے دادا اور نانا کا امامہ پہن لیا، تیار ہو گئے، اجازت لے لی، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بچوں دیکھو ماموں پہ قربان ہونے جا رہے ہو، واپس نہ آنا۔ اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، ماموں کو آواز نہ دینا مدد کے لیے۔ اے میرے بچوں، اپنے سر کو قلم کروانا، مجھے ماں کو منہ دکھانا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب دونوں بچوں نے آپس میں گفتگو کی،
اون نے محمد سے کہا، محمد نے اون سے کہا اے میرے بھائی جب ہم جنگ کریں نا، جب ہم دشمن پر حملہ کریں تو تم مجھے دیکھتے رہنا، کبھی اگر میں گھیر جاؤں تو تم آ کر میری مدد کرنا، اور جب تم کو گھیر لیں گے میں آ کر مدد کروں گا۔ دونوں بھائی جوان ہیں، عمر جو بتائی جاتی ہے 11 سال اور 9 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، لیکن لہیم شہیم ہے، عرب کے شہزادے ہیں، قمر بنی ہاشم کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہیں، لہیم شہیم، عمر تو 11 سال کی ہے لیکن قد و قامت میں بزرگ ہے، قد و قامت میں لہیم شہیم ہے۔ دونوں بھائی عدلی گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک مرتبہ حملہ کیا۔ انصاف سے بتائیے گا جو لشکر کا چیف کمانڈر ہوتا ہے اس کا خیمہ ایسی جگہ محفوظ جگہ پر ہوتا ہے کہ اس پر کوئی آنچ نہ آ پائے، چاروں طرف سے اسے گھیر کر رکھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ دونوں شہزادوں نے حملہ کیا ہے، حملہ کرتے کرتے جب مقتل کے اندر گھسے ہیں تو پسر سعد کے خیمے کے اندر گھسے، پسر سعد خیمے کے پیچھے سے نکل کر بھاگا۔ اب جب جنگ ہو رہی ہے اون محمد کو دیکھ رہے ہیں، محمد اون کو دیکھ رہے ہیں، کہتے اے میرے بھائی ادھر سے حملہ کرو، اے محمد ادھر سے حملہ کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں بھائی جنگ کر رہے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو زین پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے بار بار اور شاباشی دے رہا، اے اون شاباش، اے اون ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر اون محمد کو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، دونوں بھائی جوہر دکھا رہے ہیں اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں سنو میں نے جنگ کے فنون کو عباس سے سیکھا ہے، میں نے جنگ کے فنون کو اکبر سے سیکھا ہے، میرا دادا جعفر طیار ہے، میرا نانا علی ہے۔ لوگوں کو علی یاد آ رہے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اون محمد گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ بس ایک جملہ یہاں پر سنیے گا، جب اون محمد رخصت ہو رہے تھے نا، ایک تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب زینب نے اون محمد سے کہا اے اون محمد دیکھو جب گھوڑے سے تم نیچے آنا تو خبردار اس زمین پر نہ آنا جو اکبر کی جاگیر ہے۔ شاید اسی لیے آپ جب کربلا زیارت میں جائیے گا اور محمد کی زری کربلا میں نہیں ہے، ارے کافی دور پر ہے، اے شہزادی محمد قربان، اے میری ماں سینہ تان کے رو لو، اون محمد کا ماتم ہے۔ کون اون محمد؟ کربلا کی واحد ماں ہے جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے۔ اور ایک جملہ کہوں، گریہ کر پائیے گا کر لیے، ایک جملہ اور کہوں، اس وقت کون ہے زینب؟ کربلا کے شہداء کی شہادت کے بعد جو بھی ہیں ان کی نسل سے آج سادات ملیں گے، تقوی، رضوی، زیدی، عابدی، موسوی، لیکن کہیں پر زینب کی اولاد نہیں ملی۔ زینب نے پوری نسل کو قربان کر دیا۔ ارے تو ہی تو لال تھے اون محمد کو حسین پر قربان کر دیا۔ اب جب اون محمد جنگ کر رہے ہیں نا، حسین جو ہے خیمے کے پاس سے اون محمد کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور حسین مسکرا رہے ہیں، ادھر حسین مسکرا رہے ہیں، ادھر در خیمہ پر کھڑی ہوئی زینب پریشان نظر آ رہی ہے، پریشان نظر آ رہی ہے۔ جیسے ہی امام حسین کے چہرے کا تغیر ہوا، چہرہ کا رخ پلٹا، ایک مرتبہ جیسی حسین پریشان ہوئے ادھر زینب خوش ہو گئی۔ کیا بات ہے کہ جب تک میرا بھائی خوش تھا یعنی میرے اون محمد زندہ تھے، لیکن جیسے ہی میرا بھائی پریشان میں خوش ہو گئی، میرے بچے محبوب قربان آواز دی یا قادری کنی، کربلا کی زمین پر کوہرام مچا۔ نہیں عزیز ایسے گریہ نہ کرے، ایسے گریہ نہ کرے۔ گریہ کیسے کرنا؟ چھٹے امام کے صحابی ہیں ساسا بن سوحان۔ ساسا بن سوحان ایک دن امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ جب دوسرے دن آئے تو امام نے پوچھا ساسا کہاں تھے، کل نہیں آئے؟ ساسا نے کہا مولا کل میں نے فرش عزا بچھائی تھی،
آپ کے جد کا ماتم کرنے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا ساسا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ ساسا نے کہا مولا میں آپ کو اس لیے نہیں بلاتا ہوں، جب بھی تذکرہ شہداء کربلا ہوتا ہے تو آپ مچھلیوں کی طرح تڑپتے ہیں، مجھے یہ آپ کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں نہیں بلایا۔ ایک بتا امام نے کہا ساسا تم نے کیا سوچا، تم نہیں بلاؤ گے تو ہم نہیں آئیں گے؟ اے ساسا ہم آئے تھے، عزاداروں کی چپلوں پہ بیٹھے تھے، اے عزاداروں تمہارا امام آ گیا ہے ماتم کرنے کے لیے، ادھر آنا محمد، آواز دے رہے ہیں یا آقا، اے مامو جان، زینب خوش ہو رہی ہے، میرے آنا محمد قربان ہو گئے، ارے آنا محمد ماتم نہ کر سکی۔
بچوں سے کہتی تھی بار بار، علی بچوں سے کہتی تھی بار بار، ستاروں محمد یہ مانسار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، نانا کی ارشاد دکھانا جہاد میں، نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، نانا کی اپنے شان دکھانا جہاد میں، نانا کی اپنے شان دکھانا جہاد میں، دادا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں، اے دلبران جعفر الوداع 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 الوداع، سمرو مرد سنجو تارو تو خوش ہوں میں، سمرو مرد کے سنجو تارو تو خوش ہوں میں، سمرو مرد کے سنجو تارو تو خوش ہوں میں، سمرو مرد کے سنجو تارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، دیکھو ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیے، دیکھو ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیے، بیٹا ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیے، بیٹا ضعیف امام کو زحمت نہ دیجیے، لاشیں اٹھائے رن میں تو جنبش نہ کیجیے،